بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو دیکھنے میں خاک نشین نظر آتا ہے، حقیقت میں عرش نشین ہے۔ دونوں جہاں کے لیے رحمتوں کا پیغام لانے والی ذات انسان کو تکلیفوں میں مبتلا دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کوئی غم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک جاگتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ بس امت کا حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزردہ کرنے والی بات صرف یہی ہے کہ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ترک کر دیا، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ابھی امیدوں کے چراغاں ہیں، ابھی اعتماد کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، ابھی لوگوں میں یقین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشوں کا۔ حق نہ رکھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کو اپنا حق سمجھنے والے اتنے ناحق بات بھی نہیں کر رہے۔ یہی تو حق ہے اور یہی اللہ کے حکم کا مفہوم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یعنی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے حق نہ رکھنے کے باوجود رسول رحمت کی عنایت کو اپنا حق مانتے رہنا۔ یہی راستہ مایوسیوں سے بچنے کا راستہ ہے۔ اسی یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا، اپنی عنایات عطا فرمائیں، ہمیں آنکھیں عطا کیں اور آنکھوں کے لیے روشن روشن کائنات بنائی۔ اسی اللہ نے جس نے ہمارے لیے دنیا کی راہیں آسان فرمائی، ہمارے لیے دریاؤں کو حکم دیا کہ ہمیں راستہ دے دیں، بلند پہاڑوں کے لیے حکم ہے کہ انسان کو راستہ دے دیں۔ ہر راز کو حکم ہے کہ انسان کے لیے آشکار ہو جائے۔ ہر مخفی کو ظہور کا حکم دینے والا اپنی رحمتوں کے اٹل ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ رحمت آ کے رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط اظہار ندامت ہے، شرط خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے، شرط اللہ کی رسی کو مل کر مضبوط پکڑنے کی ہے، یعنی شرط رحمت کی تمنا ہے اور اس کا انعام حصول رحمت۔ رحمت کے کرشمے دیکھنے والی آنکھ اکثر پرنم رہتی ہے۔ رحمت والے لوگ اس جہاں میں رہ کر بھی اس جہاں کے خیال میں زندہ رہتے ہیں۔ دور کے زمانے بھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، کیونکہ اس نگاہ میں صدیوں کے فاصلے بھی کوئی وقت نہیں رکھتے۔ وہ نگاہ صدیاں عبور کر کے اپنے درویشوں کی زندگی کو آج بھی روشن کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قریب کرتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ یہی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس میں نہ ماضی دور ہوتا ہے نہ مستقبل بعید ہوتا ہے۔ اس میں فاصلے سمٹ جاتے ہیں، فاصلے تاریخ کے ہوں یا جغرافیے کے، اس میں کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ آج رجوع کرنے والا پرانے جلوے کو حاضر پاتا ہے، گزرے زمانے کے جلووں کو پکارنے والا مایوس نہیں کیا جاتا، کیونکہ جلوے گزرتے نہیں۔ سورج میں روشنی قائم ہے، چاند میں نور باقی ہے، آسمانوں کی گردش برقرار۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے لیے رحمت کا سبب ماضی بن جائے؟ یہ ناممکن ہے۔ کائنات حاضر، رحمت حاضر، کائنات موجود، رحمت موجود، بلکہ یہاں تک کہ کائنات ناموجود ہو، رحمت تب بھی موجود رہتی ہے، کیونکہ رحمت دراصل حی و قیوم کی صفت ہے اور اس صفت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف کیا گیا۔ جب صفت نہیں مر سکتی تو موصوف نعوذ باللہ کیسے فانی ہو سکتے ہیں؟
رحمتیں مرنے کے بعد بھی حاصل ہوتی رہتی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر فضل کر، اور اگر ماں باپ یا اولاد رخصت ہو چکے ہوں تب بھی دعا کے حوالے سے ان پر رحمت ہو سکتی ہے۔ رحمت ہڈیوں پر کیا ہوگی، خالی بے جان گوشت پوست پر کیا ہوگی؟ رحمت تو ہمارے ماں باپ پر ہوگی، اور اگر ماں باپ زندہ نہیں تو پھر ماں باپ کا لفظ کس کے لیے ہے؟ ہم کسی واہمے کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دعا ہمیں حی و قیوم نے بتائی ہے۔ اللہ واہموں کی بخشش کی دعائیں نہیں بتاتا۔ رحمت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری ہے، اور رحمت مانگنے والے کے لیے ہے اور نہ مانگنے کے لیے بھی ہے، اور کبھی کبھی تو نہ مانگنے والے زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ ان کے لیے ہر صاحب راز نے دعا کی۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں،